قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بتغواها أي بأجمعها والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى والیقین اذ انبعث اشقاها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الشمس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود بطغواہا. اللہ پاک خبر دیتے ہیں قوم ثمود کے بارے میں کہ انہم کذبوا رسولہم، کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. یعنی قوم ثمود نے تو صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن جمع کا صیغہ آیا کذبوا رسولہم کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک نبی کا بھی انکار کرے تو گویا اس نے سارے انبیاء کا انکار کیا. اگر جو آدمی ایک پیغمبر کا اقرار کرے تو گویا اس نے سارے نبیوں کا اقرار کیا. جیسے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کلمہ تو صرف حضور پاک کا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ہمارا ایمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پہ. لیکن حضور پر ایمان لانے کا یہ نتیجہ ہے کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان کہ بھی 1,24,000 پیغمبر یا اس سے زیادہ یا کم یا جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام برحق تھے اور تمام کے تمام اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور ان پر ہمارا ایمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان تمام کا مقصد ایک ہے. ان تمام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسئلہ توحید. بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ نبوت و رسالت. اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسئلہ قیامت. تو جب یہ تین بنیادیں ان کی ایک ہیں تو ہر پیغمبر اپنے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور پاک کو کتاب عطا فرمائی تو مصدقا لما بین ایدیہم، جو آپ سے پہلے کتابیں گزری ہیں حضور نے ان کی بھی تصدیق فرمائی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں تمام انبیاء کے قصے ذکر فرمائے. بعض کے قصے اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے اور بعض کے قصے اللہ نے اجمال کے ساتھ ذکر فرمائے، اور بعض انبیاء کا صرف اجمالی ذکر فرما دیا، نام بھی نہیں لیا. تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اور تمام اللہ کے رسول جو ہیں وہ برحق ہیں، اور ان سب پر ہمارا جو ہے ایمان ہے. ہنا موضع الدرس شوفوا مقام آخر، شوفوا براءكم كلها كتب. موضع الدرس يصلون احسن، هذا موضع الدرس، خلوا مقامكم هنا. اس لیے اگر کسی نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حضور پاک کا انکار کیا تو گویا تمام انبیاء کا انکار کیا. تو اسی طرح قوم ثمود جو ہے انہوں نے بھی جب اپنے پیغمبر کا انکار کیا تو گویا انہوں نے تمام انبیاء کی تکذیب کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قوم ثمود کے بارے میں انہم کذبوا رسولہم، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. اور جھٹلایا کیوں؟ بسبب ما كانوا علیہ من الطغیان والبغی، کہ وہ سرکشی کی بنا پر کہ جب ان کو اللہ نے قوت دی، دولت دی، عزت دی تو سرکشی میں مبتلا ہو گئے، طغیان میں مبتلا ہو گئے. بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے وہ اس میں آ کر کفر کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو یہ بھی ایک آزمائشیں ہوتی ہیں. انسان کو اگر اللہ آرام دے اور دولت دے تو شکر کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ پاک اور نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت اور بڑا شدید ہے۔ لیکن ہوتا یہ آیا ہے کہ جتنی قومیں گزری ہیں، جب بھی ان کو عزت ملی، جب بھی ان کو عظمت ملی، جب بھی ان کو طاقت ملی، جب بھی ان کو قومیت کی قوت ملی، تو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے خلاف بغاوت کی، اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی، اور طغیان و سرکشی میں مبتلا ہو کر انبیاء کو جھٹلایا۔ اس لیے فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، یعنی ان کی سرکشی کے سبب سے۔ اور بعض محمد بن کعب کہتی ہیں ای باجمعیہ، یعنی قوم کی پوری کی پوری قوم نے تکذیب کی۔ انہوں نے کہا تغواہا کا معنی یہ ہے کہ باجمعیہا، لیکن القول الاول هو الراجح، پہلا قول جو ہے وہی راجح ہے کہ مراد اس کا کیا ہے، بسبب ما كانوا علیہ من الطغیان، کہ جو سرکشی میں پڑے ہوئے تھے اس سرکشی نے ان کو اس بات پہ رنگیختہ کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کر بیٹھے۔ اس لیے فرماتے ہیں والاول اولا، پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ حضرت مجاہد اور قتادہ اور سب حضرات جو ہیں اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بعد ذکر کیا کہ ایک تو زبان سے تکذیب کی کہ صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا قوم سمود نے، اور ایک تکذیب قلباً بھی، وہ تکذیب ان کے دلوں کے اندر بھی چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے وہ آدمی کھڑا کیا اپنے قوم میں سے بدبخت کو کہ جو جا کر اس اونٹنی کو ذبح کر ڈال۔ تو اس لیے صرف تکذیب لسانی نہیں تھی، بلکہ یہ تکذیب ان کی لسانن بھی تھی اور قلباً بھی تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ تَكْذِيبًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا کہ جو ان کے دلوں کے اندر تکذیب چھپی ہوئی تھی اپنے پیغمبر کے خلاف، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ان کے پاس کیا لائے تھے؟ ہدایت کا راستہ، یقین کا راستہ۔ اللہ کے نبی ان کے پاس کیا لائے؟ ہدایت کا راستہ، اسلام کا راستہ، یقین کا راستہ، ایمان کا راستہ، اور پھر انہوں نے خود اپنی طرف سے مطالبات کر کے معجزے مانگے، اور اللہ نے وہ معجزہ بھی عطا فرما دیا۔ یعنی قوموں کی سرکشی کا یہ عالم ہے، اللہ معاف کرے، جب قوموں پر بدبختی آ جاتی ہے تو اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتے۔ اب دیکھیں کتنے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکے والوں نے دیکھے، اور سب سے بڑا معجزہ حضور کا کیا تھا؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کا قرآن سے بڑا معجزہ کوئی ہے دنیا میں کہ پوری دنیا عاجز آ گئی اور ایک آیت بھی اللہ کے قرآن کے مقابلے پر نہ بنا سکی، لیکن اس کے باوجود انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آسمان پہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں انہوں نے معراج کے واقعات کو سنا، پھر بھی انکار کیا، اور پھر اس کی تصدیق کے لیے حضور پاک سے نشانیاں پوچھی باقاعدہ کہ جی اگر آپ کو یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے تو آپ بیت المقدس کی ہمیں تفصیل بتلائیں کہ بیت المقدس مسجد جو ہے وہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی دروازے ہیں، دروازوں کے کیا نام ہیں، دروازے کس رخ پہ کھلتے ہیں۔ حضور پاک نے وہ تفصیل بھی بتلا دی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انکار کیا، اور الٹا آگے مطالبات کرتے کہ نہیں ہمیں ایسا معجزہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اور معجزہ چاہیے۔ تو یہ صرف ان کی طغیان اور سرکشی ہو۔ اسی طرح قوم موسیٰ علیہ السلام پہ دیکھیں کہ اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا، تو قوم جناب گھبرا گئی کہ اگر آگے جاتے ہیں تو دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، اور اگر آگے نہ جائیں اور رک جائیں تو ہم تو نہتے ہیں، ہم تو گھروں سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے، ہم کوئی جہاد یا لڑائی کے لیے تو نہیں نکلے کہ تیاری کر کے نکلے تھے، اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہا ہے اور ہمیں تاس اور ناس کر ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا تو انہوں نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیں راستہ دکھلائیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے وہ اللہ اس مصیبت سے بھی نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسی عصا کو دریا کے پانی پر مار دو۔ اب اندازہ کریں یعنی اتنا بڑا معجزہ، اور پھر جس کو 6 لاکھ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی 2 آدمی ہوتے، 4 ہوتے، 10 ہوتے، 20 ہوتے، 50 ہوتے،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو کوئی کہہ سکتا تھا جی کہ آنکھ نظر بندی کر دی گئی، کوئی کہہ سکتا تھا جی اللہ معاف فرمائے جادو کا زور تھا، کوئی کہہ سکتا تھا جی اللہ معاف کرے کوئی اندھیرا تھا، ایسے ان کو صحیح نظر نہیں آیا۔ لیکن جب 6 لاکھ آدمی دیکھ رہا ہو کہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ایک دریا پہ ایسے آسا مارنے کی دیر ہے کہ جناب درے بھی بن گئے اور راستے بھی بن گئے اور سڑکیں بھی بن گئیں اور پانی بھی جم گیا اور بالکل جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں ایسے پانی کھڑا ہو، اسی وقت اللہ نے اس پانی کو جما دیا اور راستے بنا دیے۔ اب جب سارے راستے بن گئے پھر بھی قوم ڈرنے لگی، حالانکہ ان کے 12 قبیلے تھے اور 12 درے بن گئے کہ جی ہر درے میں سے آپ گزر گئے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ہم گزریں گے تو ہمیں دوسروں کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان دیواروں کے اندر روشن دان بن گئے، ان میں جالیاں لگ گئیں، بھی دیکھتے جاؤ ایک دوسرے کو، بھائی باتیں بھی کرتے جاؤ اور گزرتے جاؤ، اور تمام کی تمام قوم جو ہے وہ دریا کو عبور کر گئی۔ اچھا، اب عبور کرنے کے بعد پھر دوسری چیز بھی آنکھوں سے دیکھ لی کہ جب فرعون کا لشکر پورے کا پورا دریا میں اتر آیا، اللہ نے دریا کو حکم دیا اور اسی دریا نے ان کو غرق کر دیا۔ یعنی اسی وقت کا فیصلہ ہے کہ ایک لشکر باہر نکل جاتا ہے اور ایک لشکر اسی وقت غرق ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دریا کو عبور کرنے کے بعد آگے چلے تو ایک قوم تھی بت پرست، ان کے پاس بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی عبادت کر رہے تھے، تو قوم کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دو جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی ایسے بنا دو، ذرا دیکھ کر خدا کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، خدا کو دیکھیں تو صحیح۔ اور پاگلوں، جو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ہو وہ بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد قوم بھول گئی، قوم فوراً آ گئی کہ جناب اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا انکم قوم تجہلون، فرمایا تم بہت بڑی کوئی جاہل قوم ہو کہ اتنے بڑے مشاہدات کے بعد بھی تمہیں اللہ کی قدرتوں پہ یقین نہیں آتا، اور اللہ کو چھوڑ کر، اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر جس کے حکم سے دریا رک گئے ہیں، تم ان بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو خود بے حس ہیں، بے حرکت ہیں، چلنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، ہلنے کے قابل نہیں۔ تو یہ ہمیشہ اللہ معاف فرمائے کہ جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو پھر ساری منظر دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اسباب پیدا فرما دے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی خود معجزہ مانگا کہ جی اس پتھر سے اونٹنی نکل آئے زندہ، ہمارے سامنے نکل آئے، اور اونٹنی بھی بالکل یعنی گابن ہو اور ولادت کے لیے تیار ہو، تاکہ پھر دودھ پینے میں بھی ہمیں دیر نہ لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مٹی سے آدم بنا دے، اور ایک پتھر سے اونٹنی بنانا کون سا مسئلہ تھا؟ اونٹنی تو پھر بھی حیوان ہے نا، آدم علیہ السلام تو انسان ہے، ابو البشر ہیں، اور آدم علیہ السلام ماشاءاللہ یعنی پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے ملائکہ کو بھی ان کے آگے جھکا دیا۔ تو جب ایسی مخلوق کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر لیا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی کا پیدا کرنا جو ہے کون سا مشکل تھا؟ اونٹنی آ گئی، اب جناب دودھ پی رہے ہیں، چند دن گزرے کہنے لگے جی ہم تو بڑے تنگ آ گئے، روز کون دودھ پیے؟ یہ ہوتی ہے ناشکری کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو آدمی ناشکر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نا جی ملتی ہیں، اب آدمی کے سامنے جناب کھانے رکھے ہوئے ہیں، انہیں جی 8-10 کھانے پڑے ہیں اور مختلف ڈشیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر کیڑے نکالتا ہے، اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، یار اس میں تم نے آج مرچی نہیں ڈالی، اس میں تم نے میٹھے کا خیال نہیں کیا، اس کا کباب ٹھیک نہیں رہا، یہ کباب ذرا خستہ نہیں بنے، اور یہ گوشت یار تم صحیح لے کر نہیں آئے ہو۔ یہ انکار ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ کرے۔ اس کے مقابلے پہ ذرا اس غریب کے عالم کو دیکھو جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس کے سامنے جناب آپ 2 دن کا بچا ہوا بھی کھانا رکھ دیں تو وہ بسم اللہ کر کے کھاتا ہے اور کہتا ہے جی بڑا مزہ آیا، کہتا ہے جی بڑا مزہ آیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا بہترین کھانا۔ سوکھی ہوئی روٹی بھی دے دیں تو اس کو پانی میں بھگو کے کھا لے گا، پھر بھی کہے گا الحمدللہ۔
کہ جی اللہ کی نعمت ہے، چلو پیٹ تو بھر گیا نا، انسان ہے، میری حاجت تو پوری ہو گئی۔ لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں، جب اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتے ہیں، خدا کی قدرت ہے کہ بطر آ جاتا ہے۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو اتنی نعمتوں کے بعد بھی اس کے شکر گزار ہو، جو سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں دینے والا بھی مالک ہے اور چھیننے والا بھی مالک ہے، اگر اس نے دے دیا ہے تو الحمدللہ، اگر چھین لے تو ہم کیا کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو چاہیے کہ طغیان سے، سرکشی سے اور ناشکری سے، اللہ کی نعمتوں کے کفران سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی رہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق، حبیب خدا، زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، آپ نے ہدایت فرمائی کہ عائشہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کے گھر میں جایا کرو، غریبوں کے گھر میں جایا کرو، جو تم سے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس نہ جایا کرو۔ بی بی عائشہ نے حکمت پوچھی کہ وجہ کیا ہے حضور؟ فرمایا جب بڑے گھروں میں جاؤ گی، ان کی دولت دیکھو گی، ان کی عورتوں کے زیورات دیکھو گی، ان کے جناب سامان دیکھو گی، ان کا سنگار دیکھو گی، تو تمہارے دل میں بھی پیدا ہوگا شوق کہ بھئی میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں اور میرے گھر میں تو کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور ان کے گھروں میں اتنی بڑی دولت ہے، تو کہیں دل میں ناشکری نہ آ جائے اللہ۔ اور جب تم اپنے سے غریب لوگوں کے گھر میں جاؤ گی تو تم شکر کرو گی کہ بھئی ان کے پاس تو چارپائی نہیں، شکر ہے میرے گھر میں چارپائی تو ہے، ان کے گھر میں تو رضائی نہیں، شکر ہے میرے گھر میں کوئی رضائی تو ہے، ان کے گھروں کے اندر تو ایک جوڑا نہیں، شکر ہے میرے پاس 2 جوڑے تو ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے والے پر نظر رکھو، کہ اگر اللہ نے تمہیں چلنے کی توفیق دی ہے تو تم کار والے پہ نظر نہ ڈالو، اس پہ نظر ڈالو جس کی ٹانگیں ہی نہیں۔ اگر اللہ تمہاری ٹانگیں بھی ختم کر دیں تو تم کیا کر دو؟ اگر اللہ تمہاری ٹانگوں میں حادثہ پیدا کر دیں، کوئی شلل پیدا کر دیں، کوئی فالج ڈال دیں، کوئی بیماری ڈال دیں، پھر دیکھو کہ وہ بیچارے کیسے لنگڑا کے چل رہے ہیں، کیسے بیچارے ہاتھوں کے بل جیسے جانور چلتا ہے انسان پھر رہے، تو پھر تم دل میں کہو گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو نابینا پہ نظر ڈالو، اگر اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو کسی بغیر ہاتھ والے پہ نظر ڈالو، اگر اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے تو کسی پاگل پہ نظر ڈالو کہ اگر اللہ ہمیں بھی پاگل بنا دیتے تو ہم کیا کرتے۔ اگر تمہیں اللہ نے زبان دی ہے تو کسی گنگے پہ نظر ڈالو، اگر اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں تو کسی بہرے پہ نظر ڈالو کہ اگر میری زبان نہ ہوتی تو کون میری بات سنتا، کون میرے سامنے آگے بیٹھتا، کوئی میرے ملازم تو نہیں ہے، نہ مجھ سے ان کو اور کوئی فائدہ ہے، ایک اللہ کے دین کے لیے ہی تو جمع ہوتے کہ تاکہ قرآن کی کوئی ایک آیت سن لیں گے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں گے، کوئی ایک چھوٹا موٹا مسئلہ بھی سن لیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی شکر اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کافروں نے کیا کیا؟ فرماتی ہیں ذنباس اشقاہا ای اشقل قبیلتی وہو قدار ابن صالف عاقر الناقہ وہو احیمر سمودا وهو الذي قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر الآية وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نصيبا رئيسا مطاعا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کھڑا کیا اور تیار کیا جو ان کے قبیلے کا سب سے بڑا بدبخت تھا۔ بدبخت کا معنی ہے یعنی اللہ کے علم میں ان کے نزدیک تو وہ بڑا سردار تھا، ان کے قبیلے میں تو وہ بڑا آدمی تھا، ان کے قبیلے میں بڑا رئیس تھا، بڑا سردار تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو بڑا بدبخت تھا کہ اللہ کے نبی کے معجزات والی چیز کی مخالفت کی، اور اس کا نام جو ہے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدار ابن صالف تھا، جس نے اونٹنی کو آ کر زخمی کیا اور اونٹنی بیچاری شہید ہو گئی اور مر گئی۔ اور وہ احیمر سمود، یہ احیمر جو ہے تصغیر ہے احبر کی، یعنی وہ ان میں سے سرخ رنگ کی طرف مائل تھا، قوم سمود کا آدمی تھا۔ اور یہ بھی مفسر نے لکھا ہے کہ وَكَانَ رَئِيسًا وَكَانَ نَصِيبًا مُطَاعًا عَزِيزًا فِي قَوْمِهِ، کہ وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اپنی قوم کا بہت بڑا تھا، تو اس لیے اس نے زیادہ بغاوت کی، جو جتنا بڑا تھا اتنی زیادہ اللہ کے انبیاء کا مخالف تھا، جو جتنی بڑا تھا اتنی اللہ کے انبیاء کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو سب سے بڑا بدبخت شخص گزرا ہے وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔
اور فرمایا میری امت کا بھی وہ بدبخت ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں یہ بھی بولتا ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے نا، اور آپ بھی مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کیونکہ اس نے انبیاء کا معجزہ جو تھا اس کی مخالفت کی، اور اس نے داماد نبی محمد مصطفیٰ اور خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی، اور صرف مخالفت نہیں بلکہ آپ کو جامع شہادت بھی لایا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اشکل اولین، پہلی امتوں میں جو بدبخت تھا وہ تو تھا عاقل الناقۃ، جس نے اس اونٹنی کو جا کے ذبح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور قرآن مقدس کی دوسری آیت مبارک میں بھی آتا ہے فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے اس ساتھی کو بلایا، فتعاطی، وہ آیا اور اس نے ان کی بات مانی، فعقر، اس نے جا کے اونٹنی کو زخمی کی۔ اس نے آ کر مشورہ کیا کہ بھی اونٹنی کے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹنی بڑی عظیم اونٹنی تھی نا، بڑی ماشاءاللہ عظیم الخلقت اونٹنی تھی، اور اتنا بڑا دودھ دینے والی کہ پوری قوم سمود ایک دن سارا دن صرف دودھ پیتی، اتنا دودھ دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے، گویا اس میں ایک نہر لگا دی دودھ کی، ورنہ پوری قوم کو ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جائے، کوئی بات تو نہیں، چونکہ معجزہ تھا اور اللہ کی قدرت سے وہ پیدا ہوئی۔ تو اس نے یہ پروگرام بنایا کہ اونٹنی جب پانی پی کر واپس آتی ہے تو ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں چھپ کے، تو جب اونٹنی گزرے گی تو اس کی کونچیں جو ہے پاؤں کے نیچے جو ہے کاٹ ڈالیں، جب اس کی کونچیں کٹ جائیں گی تو لازمی بات ہے کہ خون بہتا رہے گا اور بیچاری مرتے مرتے مر جائے گی۔ تو اس نے اسی پر عمل کیا اور اس نے جا کر اونٹنی پہ حملہ کیا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ جو تھا وہ الذی، اسی کے بارے میں آیا تھا، اور یہ آدمی بڑا اپنی قوم میں بڑا شریف تھا اور بڑا سردار تھا اور بڑی بات مانی جاتی تھی اس کی۔ کما قال الامام احمد حدثنا ابن نمیر قال حدثنا هشام النبی عن عبد الله بن زبادہ قال خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الناقة وذكر الذي أقرها فقال إن بعث أشقاها إن بعث لها رجل عارم عزيز منيء في رهته مثل أبي زمعة، ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما، وكذا ابن جرير وابن حاتم أن طرق أن عطوك عن الشام بن عروة به۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ عبداللہ ابن زمعہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضور پاک نے خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، حضور پاک نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے کے اندر آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ناقہ کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ آپ نے جس نے الذی عقرها، جس نے اس اونٹنی کو کاٹا اور اونٹنی کو مارا، اس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ تو اسی میں آپ نے یہ فرمایا کہ اذ انبعث اشقاها، کہ وہ بدبخت جو تھا انبعث لها رجل عارم عزیز منیء فی رہته، وہ آدمی جو تھا بڑا سردار تھا، وہ آدمی ایسا تھا جس کی اپنی قوم کے اندر بڑا رعب تھا، اس کی قوم جو ہے اس کی بات کو سنتی تھی اور اس کے حکم کو مانتی تھی۔ اور آپ نے مثال بھی دی کہ جیسے ابی زمعہ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اور اسی روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں ذکر فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فی صفت النار، جہاں جہنم کی صفت کا بیان ہوا وہاں ذکر فرمایا ہے، اور امام ترمذی اور نسائی نے اپنی تفسیر کے انہوں نے بھی باب التفسیر سنن کے اندر ذکر فرمایا۔ تو یعنی یہ روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے کہ وہ اپنے علاقے کا، اپنی قبیلے کا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت اور ہدایت کے فیصلے جاری فرمائیں۔ تو ویسے تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اللہ کے نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ان پر، ان کی مخالفت کرنے والے بڑے آدمی، یعنی بہت کم بڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا، ورنہ اکثر جو سردار تھے اور جو وڈیرے تھے اور جو چودھری تھے اور جو بڑے بڑے ان کے مہنت تھے، وہ لوگ تھے سب سے پہلے مخالفت۔
کی وجہ بھی یہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ دیکھیں نا جی، مکی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابی جہل لعنت اللہ۔ اور اسی طرح میرے آقا کی اگر آپ مدنی زندگی پہ نظر ڈالیں، یعنی آپ کی ہجرت مبارک کے بعد، تو مدینہ منورہ میں آپ کا سب سے بڑا بدبخت دشمن کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ یعنی اصل جو دشمن ہے وہ یہ ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کتابوں کے مطالعے سے کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، جب قوم میں مصلح پیدا ہوتا ہے، دائی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نبی آتا ہے، یا نبوت کا زمانہ جیسے حضور پر ختم ہو گیا، اب جہاں جہاں کوئی حق کا دائی پیدا ہوگا تو اس بڑے کو فکر ہوتی ہے کہ میرا اقتدار ختم ہو جائے۔ اصل مسئلہ اس کے سامنے وہی اپنی کرسی کا اور اپنے اقتدار کا۔ جیسے کہ مکی زندگی میں ابی جہل یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ابھی سفیان کے بعد اب مکے کا سردار میں بنوں گا، اب سرداری کا نمبر جو ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ قاعدہ اس وقت یہ چل رہا تھا کہ قبائل تھے، اصل قبیلہ تو قریش تھا، پھر قریش کی شاخیں تھیں، کوئی بنو ہاشم میں تھے، عبد مناف میں تھے، اور قبائل میں تھے، بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے ایک قوم ہوتی ہے نا بڑی، پھر اس کی شاخیں ہوتی۔ تو اب اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ مکے کی سرداری مجھے ملے گی۔ اب جب اللہ کے نبی آئے، نبوت کا دعویٰ کیا، توحید کی دعوت دی اور لوگوں کا رجحان بڑھا، تو اس کو خوف ہوا کہ بھئی میرا اقتدار تو کیا، اب تو دنیا آپ کی طرف مائل ہو رہی ہے، اگر ابھی سے ہم نے نہ روکا اور حضور نے طاقت پکڑ لی تو پھر تو ہم مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لیے ہمیشہ وڈیرا، ہمیشہ سردار، ہمیشہ سرمایہ دار، ہمیشہ بڑا آدمی جو ہے وہ اہل حق کا مخالف ہوتا۔ اور جو اس وقت میرے آقا پر ایمان لانے والے دیکھیں کون ہیں؟ حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے، بی بی سمیہ ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت خباب ہیں۔ جتنے ضعفاء مکہ اور کمزور اور غریب اور غلام، جن کا اپنے رہنے کا گھر بھی نہیں تھا، وہ تھے کلمہ پڑھنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لوگوں میں تو پہلے ہی اسلام لے آئے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے لوگوں میں ایمان لے آئے حضرت علی، اور آپ بھی چھوٹے تھے، بچے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ باقی تو سارے آپ کے ساتھ فقراء ہیں، غرباء ہیں، ضعفاء ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اپنے سرداروں کے غلام ہیں، اور رات کو بیچارے آتے چھپ کے کلمہ پڑھتے، ظاہر کر کے کلمہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ اور بالکل روایت صاف موجود ہے کہ ابی جہل لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی بڑا متمرد تھا، بڑا سرکش تھا، بڑا جبار تھا، لیکن میرے فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ابی جہل اس سے بھی بڑا شیطان۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ دیکھو نا جی، جب فرعون کو ایک غوطہ لگانا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرا اللہ میں ایمان لے آیا، موسیٰ کا رب تو سچا ہے، ہارون کا رب تو سچا ہے، میں آپ کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ و ہارون کو بھی مانتا ہوں۔ جب موت کی گھڑی آئی اور پانی میں غرق ہونے لگا اور ذرا غوطے لگے تو خدائی شدائی سے نکل گئی، ہوا تو ختم ہو گئی۔ لیکن ابو جہل لعنت اللہ علیہ اتنی بڑا بدبخت تھا کہ جنگ بدر میں پڑا ہوا ہے، زخم بدن چور چور ہو گیا ہے، اور تلوار لگی ہے گردن میں، باقی صرف سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل اب تو تم انجام کو پہنچ گئے۔ کہنے لگا کیا ہو گیا، کو مکہ تھوڑا فتح ہو گیا ہے؟ کہنے لگا انجام کی بات تب ہے جب مکے پر تم حکومت کرو، یہ تو ایک جنگ ہے، ہم ہار گئے تم جیت گئے تو کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو۔ اور حضرت نے جب صحابی نے اس کی غصے میں آ کے گردن اتارنی چاہیے تو کہنے لگا یار ہوا یہ الغنم ہو، بکریوں کے چرواہے، تمہاری تلوار نہ استعمال کرو، میری تلوار نکالو، تمہاری تلوار ٹھیک نہیں ہے۔
تکبر کا اندازہ کرو. کہنے لگا تم میری تلوار سے گردن اتارو, اور کہنے لگا یاد رکھو میری گردن جو ہے ذرا نیچے کر کے اتارنا, پتہ لگے لوگوں کو سردار کی گردن ہے. اندازہ کرو, مر رہا ہے ملعون, جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, اللہ کے فرشتے عذاب کے آئے کھڑے ہیں, لیکن اس وقت بھی اپنا کبر اور غرور جو ہے وہ باقی. اس وقت بھی نہیں کہا کہ آمنت برب محمد, اس وقت بھی نہیں کہا کہ میں رب محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں. نہیں اقرار. اس لیے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ, کہ میرا جو فرعون ہے بدبخت یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت. اتنا بدبخت آدمی تھا. تو ایک دن کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, ایک دوست آیا اس کا, وہ بھی طواف کرا. اس دوست نے پوچھا کہ بھئی آپ کے علاقے میں مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں, میرے تو دوستو میرے ساتھ تو سیدھی بات کرو کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے, کیا بات ہے, کیا واقعہ ہے. ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بات سن تو نہیں رہا, کہنے لگا سچی بات پوچھو, نبی تو سچا ہے. ابھی جال لعنت اللہ علیہ کہنے لگا اگر سچی بات پوچھو تم ہو میرے دوست, میں نے دوستوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی. اس نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے؟ آدمی بڑا سمجھدار تھا نا. اس نے کہا جب ایسی بات کر رہے ہو تو کوئی دلیل. اس نے کہا خدا کے بندے, محمد مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے, بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے, اور ان کی تربیت عبد المطلب نے کی, پھر ان کی تربیت ابی طالب نے کی. جس بندے نے 40 سال میں کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا, 40 سال کی زندگی میں حضور کی زبان سے کبھی ہم نے کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں سنا, تو وہ اپنے خدا پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا؟ اللہ پہ بھی جھوٹ بولے گا. نبی تو سچا. تو اس نے کہا جب اتنا مانتے ہو تو تم پھر مان کیوں نہیں لیتے اس کی نبوت کو؟ کہنے لگا ہاں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ منا وزیر ومنہم وزیر, منا امیر ومنہم امیر. کبھی ان کے قبیلے کا امیر بنتا ہے, کبھی ہمارا بنتا ہے, کبھی ان کا وزیر ہوتا ہے, کبھی ہمارا ہوتا ہے. اب وہ نبی بن گئے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم ان کے قبیلے سے دب جائیں. اگر ہم کلمہ پڑھ لیں پھر تو ہم نیچے ہو جائیں گے. ان کی سرداری اور نبوت کو ہم نے مان لیا, اس لیے میں مانتا نہیں, ویسے نبی سچا. اندازہ کریں یعنی اب مخالفت کس نے کی؟ ابھی جال اپنے اقتدار کا خطرہ. جب حضور مدینے میں آئے تو بالکل قریب زمانے میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے, حدیثوں میں موجود ہے کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. یہ تاج پوشی کی رسم جو ہے یہ بھی کافروں کی رسم ہے. یہ جو تاج پہنائے جاتے ہیں اور تاج پوشی کہلاتی ہے کہ جی بادشاہوں کو تاج پہناؤ, یا اور کوئی اپنا کوئی لیڈر بن گیا تو اس کو تاج پہناؤ, تو کوئی اور کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا تو اس کے سروں پہ تاج رکھو. یہ بھی کافروں کی رسمیں ہیں تاج پہنانا. اصل تاج پہنانا اور کامیابی تو وہ ہوگی جن کے سروں پہ اللہ میدان حشر والے دن تاج رکھے. اصل کامیاب وہ جن کو اللہ جنت کے تاج پہنائے, جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے موتیوں کے بنے ہوئے ہار اور تاج پہنائیں گے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر اس کا ایک موتی اللہ دنیا میں ظاہر کر دے تو چاند اور سورج بے نور ہو جائے. اصل کامیاب تو وہ ہوں گے یہ تاج پوشیاں اور یہ سالگرہیں اور جناب یہ برتھ ڈے اور یہ یوم وفات اور یہ یوم حیات اور یہ یوم پیدا, یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق, قطعاً سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اگر بات یاد رکھیں, اگر ان کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق ہوتا یا یہ ذریعہ ہوتے کوئی دین کا, سب سے پہلے میرے آقا یوم مناتے اپنے دادا سیدنا ابراہیم کا. سب سے پہلے حضور سالگرہ مناتے کعبۃ اللہ کے بنانے کی. سب سے پہلے حضور اپنا یوم مناتے ہجرت کا. سب سے پہلے حضور یوم مناتے نزول قرآن کا جب قرآن اترا غار ہرا پر. سب سے پہلے حضور پاک سالگرہ مناتے حضرت اسماعیل کی, جن کو اللہ نے مینا میں قربانی کے لیے چن لیا. لیکن اسلام ان چیزوں سے بعید ہے
اسلام چاہتا ہے کہ وہ نظریہ زندہ رکھو، وہ مشن زندہ رکھو، اس کام کو زندہ رکھو. یہ نہیں کہ صرف اس یوم کو زندہ رکھو اور پھر کچھ نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن اترا ہے، قرآن پہ عمل کرو. اسلام کہتا ہے مینا میں قربانی ہوئی ہے تو حج والے دن اس قربانی کی یاد کو تازہ کرو. اسلام کہتا ہے اگر بی بی نے قربانی دی ہے صفا مروہ دوڑ کے اس شاعر کو زندہ رکھو. یہ نہیں کہ بی بی کی سالگرہ بناؤ یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سالگرہ بناؤ. یہ رسمیں چلی ہیں عیسائیوں سے، یہ رسمیں چلی ہیں صلیبیوں سے، یہ رسمیں چلی ہیں مسیحیوں سے، اور پھر یہ رسم آئی ہے ہندوؤں میں، اور ہندوؤں سے بدبختوں سے منتقل ہو کے آ گئی مسلمانوں میں. آج ہمارے ملک میں بڑے آدمی کی شان یہ ہوتی ہے جس کی سالگرہ بنائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی بات سمجھنے کی توفیق دے، ان کے لیے بھی کوئی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور پھر اندازہ کرو کہ ایک ظالم، ایک سرمایہ دار، ایک بینکر، ایک بلیک میلر، اس کی بھی سالگرہ مناؤ اور تم محمد مدنی کی بھی سالگرہ مناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں پر ہدایت کے راستے کھول دیں کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. تو اب عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس نے سردار بننا تھا مدینہ منورہ کا. حضور آئے تو عبداللہ ابن ابی کی سرداری ورداری تو ختم. حضور کے ہوتے ہوئے کسی کا چاند اور سورج جل سکتا تھا؟ جب سورج آ جاتا ہے تو کوئی دیا ٹمٹما سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ساری دنیا، سارے مدینے والے، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، سب حضور کے قدموں میں گر گئے. کون پوچھے عبداللہ ابن ابی کو؟ تو عبداللہ ابن ابی نے مخالفت کی، جنگ احد میں مخالفت کی، بی بی عائشہ پر تہمت لگانے میں مخالفت کی، ہر میدان جنگ میں اس نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، اوس اور خزرج کو لڑانے کی کوشش کی. مسلمان قبائل میں پھر وہ قبائلیت اور قومیت کے نام پر فتنے کھڑے کیے کہ یہ اوسی ہے، یہ خزرجی ہے، یہ انصار ہے، یہ مہاجر ہے. اس نے بے انتہا زور لگایا، لیکن اللہ نے اس کو خائب و خاسر کر دیا، نامراد ہرما کر دیا، اور اسی کفر کے عالم میں مر گیا. اور اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت نوح کی مخالفت کرنے والے کون تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں علماء حق ڈیرا لگائیں گے ان کی مخالفت کون کرے گا؟ جو بڑا ہو. غریب اگر بات نہیں مانے گا مخالفت بھی نہیں کرے گا. اگر غریب آدمی کسی حق والے عالم کی بات نہیں سنے گا، زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دے گا بھائی میری سمجھ میں بات نہیں آتی، بھائی ہم تو نہیں سنتے، ہم تو بھائی یہ مولوی کی بات کو نہیں سن، چلا جائے گا. لیکن بڑا آدمی تو مقابلہ کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، مروائے گا، قتل کروائے گا، ڈاکے ڈلوائے گا، بے عزتی کی سوچے گا، جھوٹے مقدمے بنوائے گا، تنگ کرے گا کہ کہیں اگر یہ حق والے جم گئے تو باطل تو ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ یہ تاریخ بتاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارک میں حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ ان کی مخالفت کرنے والا جو تھا وہ بھی بہت بڑا سردار تھا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو ذر قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم بن ابي مرثد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه الا احدثك باشقى الناس قال بلى قال رجلان وحيور ثمود الذي قرنا كذا والذي يضربك يا علي لا هذا يعني کرنا وتبتل من هذه يعني لحيته. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے عمار ابن یاسر روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا نے حضرت علی سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی الا احدثک باشقى الناس، میں تمہیں لوگوں میں جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے ان میں سے بدبخت کے بارے میں تمہیں بتلاؤں کہ بڑے بڑے بدبخت کون ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ بدبخت ہے اور نہیں، آخر جو انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں وہ کتنے بڑے بدبخت ہوں. اگر حضرت علی کے شہید کرنے والا اتنا بڑا بدبخت ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، 70 نبی ایک دن میں شہید ہوئے.
ایک ایک دن میں قوم نے شہید کر ڈالا، ہزاروں انبیاء شہید ہوئے، تو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ہے وہ بدبخت ہے، تو اللہ کے نبیوں کے شہید کرنے والے کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ بعد ہمارے جو ملنگ حضرات ہیں نا وہ اس روایت سے بڑا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے ابو بکر کے قاتل کو تو بدبخت نہیں کہا، حضرت عمر کے قاتل کو تو بدبخت نہیں کہا، حضرت عثمان کے قاتل کو تو بدبخت نہیں کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو آپ نے بدبخت کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کی شان تھی۔ تو یہ بات نہیں ہوتی ہے، ان کو بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت علی کی مثال تو پھر حضور نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ تھی، یعنی ان کی اونٹنی کے مارنے والا بھی بدبخت تھا اور تمہیں مارنے والا بھی بدبخت ہوگا، ورنہ آپ کی مثال کے مقابلے پر کسی نبی کے ساتھ مثال نہیں دی، کسی بزرگ کے ساتھ مثال نہیں دی۔ ویسے حضرت علی کی شان ہمارے لیے اسی طرح ہے الحمدللہ جس طرح خلفائے راشدین کی شان ہے، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، لیکن ایک لفظ سے ان کی شان کو بڑھا کے اصحاب ثلاثہ کی شان میں کمی کرنا جو ہے یہ عدل اور انصاف کے بھی خلاف ہے اور یہ مقام کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ حضور کا آپ سے بات کا ہوا تو آپ نے بیان فرما دیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت علی میں آپ کو بتاؤں کہ بدبخت کون ہے۔ حضرت علی نے پوچھا فرمائیے کہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو پہلے لوگوں میں گزرا ہے کہ جس نے احی میرا سمود یعنی قدار ابن صالح جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور ایک وہ ہوگا الذی یضربک یا علی جو تمہارے سر پہ آ کے حملہ کرے گا اور تیرے خون سے تیری داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جائے گی، وہ بھی بڑا بدبخت ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ ہے؟ جو حضرت علی کا قاتل ہے وہ بدبخت ہے، جو صحابہ کا قاتل ہے وہ بدبخت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو اہل بیت رسول کے بارے میں گالی دیتا ہو وہ بدبخت ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہو وہ بدبخت ہے، اور قتل کرنا تو بڑی بات، قتل کرنا تو اللہ معاف کرے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ یعنی صالح علیہ السلام ناقۃ اللہ احذروا ناقۃ اللہ ان تمسوها بسوء، اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام فرماتے رہ گئے کہ خبردار خبردار خبردار، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو اللہ نے معجزے کے طور پر میرے ہاتھ پہ پیدا کیا ہے، اس کو کبھی خبردار کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ قوم اگر معجزہ مانگے اور پھر ایمان نہ لے آئے تو اللہ عذاب دے، فوراً عذاب دے۔ اس لیے بعد جب قریش مکہ نے حضور سے مطالبہ کیا تھا نا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آ کر مطالبہ کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کریں ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور زمینوں سے چشمے جو ہیں وہ ابل پڑیں، یہاں ہم کھیتی باڑی کریں، زراعت کریں، باغات لگائیں اور ہمارے باغات ہوں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ پاک اگر یہ معجزے دے دے شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرا مدنی آپ کو تو ہم نے آسمانوں کے معجزے دیے ہیں، زمین کے معجزے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، زمین کو اگر پھاڑ کے چشمہ نکال دیا جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی نکل آیا اور سارا قافلہ پیتا رہا، حضور نے ہاتھ رکھا پیالے مبارک میں اور پانی چلتا رہا۔ تو آپ کو ہم نے بڑے بڑے معجزات دیے ہیں، لیکن ایک بات دیکھ لیں، آپ کی قوم جو معجزے مانگ رہی ہے پھر اگر ایمان نہ لے آئی تو ان کا پھر بچہ بھی نہیں بچے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہے وہ لے آئیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں لے آئیں گے۔ یہ تو قوم ہے، ایک معجزہ دیکھے گی کہیں گے اور معجزہ دکھاؤ، ایک معجزہ دیکھیں گے کہیں گے اور معجزہ دکھاؤ۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کا مقابلہ ان کی مخالفت برداشت کروں گا، چلو ان کو عذاب نہ آئے، شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو جائیں، اور ہو گئے الحمدللہ۔ دیکھا نہیں کہ خالد بن الولید اسلام لائے، اکرمہ اسلام لائے، ابی سفیان اسلام لائے، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے اسلام نصیب فرما دیا اور انہوں نے آ کر پھر اسلام میں اسلام کی تاریخ کو روشن کر دیا۔ ابی سفیان جب تک کافر رہا تو کافر رہا، لیکن جب اسلام لے آیا رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور کا سب سے بڑا دست و بازو بنا۔ خالد بن الولید دیکھیں جب تک کافر تھا جنگ احد میں
حضور کی فوج کو شکست دینے والا بنا، اور جب اسلام لے آئے تو پوری دنیا میں اللہ کی تلوار بن کے چمکا اور پوری دنیا سے کفر کو مٹا ڈالا۔ حضرت اکرمہ دیکھیں، ابھی جہل کا بیٹا ہے، باپ لعنت اللہ علیہ ہے، اور حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کے بہت بڑے بہادر جرنیل تھے، جن کا خالد کے بعد دوسرا نمبر آتا تھا حضرت اکرمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے اللہ ٹھیک ہے، آپ اپنی حکمت پہ رہنے دیں، ہم برداشت کریں گے ان کی مخالفت کو، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہے لے آئیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو حضرت اللہ کے نبی ڈراتے رہے، وَسُقْيَا لَا تَعْتَدُوا عَلَيْهَا فِي سُقْيَاهَا فَإِنَّ لَهَا شِرْبَ يَوْمٍ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ انہوں نے کہا اونٹنی کو بھی نہ ستاؤ، نہ اس کے پانی میں رکاوٹ ڈالو، ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن اونٹنی کے لیے ہے۔ لیکن انہوں نے فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا أَيْ كَذَّبُوهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ فَعَاقَبَهُمْ ذَلِكَ أَنَّ عَقَرُوا النَّاقَةَ الَّتِي أَخْرَجَهَا اللَّهُ مِنَ الصَّخْرَةِ آيَةً لَّهُمْ وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ۔ لیکن انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی اور پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو زخمی کر دیا، جو اللہ نے پتھر سے نکالی تھی، آپ کے لیے معجزہ تھا اور ان کے لیے حجت تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ فَدَمْدَمَ أَيْ غَضَبَ عَلَيْهِمْ فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کا غضب آیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اصل دمدمہ کہتے ہیں عذاب، عذاب پہ عذاب، عذاب پہ عذاب، عذاب پہ عذاب، حتیٰ کہ بالکل ختم کر دے۔ فَجَعَلَ الْعُقُوبَةَ نَازِلَةٌ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ، یعنی سب پہ برابر عذاب آیا۔ قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يأكل الناقة حتى تابعوا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم فلما اشترك القوم في أكلها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قدار ابن سالف نے کہا کہ بھئی ساری قوم کٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے ہم مارتے ہیں اونٹنی کو، لیکن یہ نہیں کہ میں اکیلا جا کے مارا ہوں، تم بھی تو سارے میرے ساتھ چلو۔ سب کو لے آیا، تو چونکہ اس جرم اور تکذیب میں بھی سب شریک تھے، اللہ نے عذاب بھی سب پہ بھیجا کہ پھر کوئی نہ بچا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ایک قرات میں فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قال ابن عباس لا يخاف اللہ من حزن طبیعہ، اللہ تبارک و تعالی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ان پر عذاب کیا تو اللہ کو کوئی خوف نہیں کسی عاقبت انجام کا۔ کیا مانا؟ یعنی دنیا میں بادشاہ اگر کسی قبیلے کو ختم کر دے تو اس کو ڈر تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مجھ سے بدلہ لے، لیکن اللہ کو کیا ڈر تھا ان کے ہلاک کرنے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا خوف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں اور ہر چیز سے منزہ ہیں، خوف سے اور صفت نقصان سے۔ وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الذَّاكُ وَالسُّدِيُّ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا أَيْ لَمْ يَخَفْ الَّذِي عَقَرَهَا عَاقِبَةَ مَا صَنَعَ۔ بعض کہتی ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کا تعلق جو ہے اس آدمی سے ہے جس نے اونٹنی کو مارا تھا، کہ اس کو ڈر نہیں تھا کہ میری عاقبت اور انجام کیا ہوگا۔ اگر ڈر جاتا اپنی عاقبت سے تو ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن اس کو جو ہے کوئی خوف نہیں تھا۔ لیکن پہلا قول زیادہ اولا ہے، والقول الاول اولا لدلالۃ السیاق علیہ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے بھی تو قرآن میں ہے نا فدمدم علیہم ربہم، پہلے ذکر رب موجود ہے، بذنبہم فسواہا، تیرے رب نے عذاب بھیج کے ان سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف، تیرے رب کو کوئی خوف نہیں کسی عاقبت یا انجام کا، کیونکہ وہ تو قادر ہے جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں، فعال لما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ سورۃ شمس والضحیٰ کی تفسیر ختم ہوئی، اللہ کی رحمت سے اب آگے تفسیر جو ہے سورۃ اللیل کی آئے گی۔ میں نے کہتا ہے جی کہ ایک پہلے عمرہ کیا تھا، اس میں نے سر پہ اس طرح پھروا دیا، ٹھیک کیا آپ نے۔ کہتے ہیں جب میں نے دوبارہ عمرہ کیا تو چونکہ سر پہ بال نہیں تھے لہذا میں نے احرام کھول دیا۔ اللہ کے بندے، یہی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خود بھی اس بات کو دماغ میں رکھو اور اپنے اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو گھروں میں جہاں تمہاری آواز جاتی ہے پہنچاؤ، اس لیے کہ ایک مولوی کی آواز کہاں جائے گی؟ ہمارے پاس میڈیا تھوڑا ہے، ہمارے پاس اس وقت کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ محض یہی کہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ہم دین کی بات پہنچاتے رہیں۔ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کریں،
جب عمرہ کرنا ہو پہلے دین کو سمجھا کرے. اپنے گھر سے نکلے اپنے محلے کے عالم کے پاس چلا جائے کہ حضرت میری عمرے پر تیاری ہے, مہربانی کر کے مجھے سمجھا دیں میں نے احرام کیسے باندھنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, نیت کیسے کرنی ہے, طواف کیسے کرنے ہیں, یا مجھے اللہ موقع دے وہاں پھر اور عمرہ کرنے کا تو وہ میں نے کیسے کرنا ہے, طواف الوداع میں نے کیسے کرنا ہے. سمجھ نہ آئے لکھ لے, ایک کاغذ پہ 4 باتیں 4 سطریں لکھ کے آ جائے, نہ عمرہ غلط ہوگا, نہ جرمانہ ہوگا, نہ سفر کی محنت تمہاری بیکار جائے. مسئلہ سمجھ لیں کہ بال ہوں یا بال ایک آدمی کے گنجا ہے ہی نہیں, تب بھی اس کو اس طرح پھروانا ہوگا اللہ کے حکم کی اطاعت میں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے آگے اپنی گردن جھکا, بال ہیں یا بال نہیں ہیں. اگر بال ہیں تو الحمدللہ, اگر بال نہ بھی ہوں, ایک اس طرح پھروایا آپ نے, دوسرے دن عمرہ کر لیا, تو اب بال تو نہیں آ گئے اتنی دیر میں, لیکن اس طرح پھر بھی آپ کو پھروانا ہوگا. لیکن آپ نے اس طرح نہیں پھروایا اور آپ نے احرام کھول دیا تو ایک بکری بطور دم آپ پر پڑ گئی, کیونکہ آپ نے تو کوئی بال کاٹے نہیں, بال تھے نہیں, اس طرح پھروانا آپ کے لیے ضروری تھا. اس لیے اگر بڑے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا پورے سر سے کٹ جائے. یہ 2-3 بال کٹوانے سے بھی دم پڑ جاتی ہے. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی کر لے تو فرماتی ہیں دم سے بچ جائے گا, لیکن جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ کے قرآن کی نص ہے اور حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروایا. اس لیے جب بھی عمرہ کریں تو حلق کروائیں, حلق افضل ہے. اور حضور نے دعا مانگی ہے اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین. جب کہا گیا تو چوتھی دفعہ فرمایا وللمقصرین, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو مسئلہ اللہ کے بندے پہلے پوچھا کرو, تم ایسا کرتے ہو, غلطی پہلے کرتے ہو, مسئلہ بعد میں پوچھتے ہو. اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے مہربانی کریں یہ بات اپنے بھائیوں میں, ساتھیوں میں, محلے میں, ملک میں پھیلائیں کہ عمرے پہ آؤ, پہلے عمرہ سمجھو عمرہ کیا ہے. حج پہ آ رہے ہو, پہلے سمجھو کہ حج کیا ہے. اب دیکھو ہمارے حاجی حج پہ آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں آگے جائیں گے ہمیں مولم حج کروا دیں گے. مولم کو پتہ نہیں خود بھی حج آتا ہے کہ نہیں آتا, اس نے بھی پتہ نہیں کبھی زندگی میں حج کیا ہے یا نہیں کیا. وہ تو ہمارے انتظامی امور کے لیے ہوتے ہیں, دینی امور کے لیے تو نہیں ہوتے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے انتظامی امور میں کہ پاسپورٹ محفوظ رکھیں, ہماری ٹکٹ محفوظ رکھیں, ہمارے مدینے کے سفر کا انتظام کریں, ہماری بسوں کا انتظام کریں, مینا عرفات میں ہماری جگہ کا انتظام کریں. دینی مسائل تو کہتے ہیں مسلمان ہیں, خود آ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دین سیکھ کر نہیں آئے. اگر دین سیکھ کر نہیں آئے تو کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ اس لیے آپ کتابیں خریدیں, آپ پڑھیں, آپ تیاری کر کے آئیں, پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. یہ تو ایک ہی دفعہ ہو گیا تو بار بار دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر صفا مروہ کے باہر جو انہوں نے جگہ بنائی ہے وہاں ہم نماز پڑھیں, بالکل وہ تو مسجد الحرام میں شامل ہو گئی, صفیں نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے کو, وہ تو اسی جماعت کا حکم ہے, اسی امام کے پیچھے نماز ہو رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب جیسی اللہ توفیق دے اور مسجد بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی میلوں تک چلی جائے. غیر مسلم کا کھانا جو ہے, ہاتھوں کا کھانا جائز ہے, کوئی منع نہیں, کھا سکتے ہیں. لیکن اگر تمہیں پتا ہو کہ واقعی وہ نعوذ باللہ حرام چیزوں میں ہاتھ ڈال کے پھر کھانا کھلاتا ہے ہمیں, پھر نہ کھائیں, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. البتہ ذبیحہ جو ہے یعنی جانور ذبح, وہ بت پرست کا ذبیحہ حرام ہے. اگر اہل کتاب ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کیونکہ وہ بھی جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. اصل ذبح تب صحیح ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جائے, وہ اللہ کے نام لینے والا کوئی ہو, چاہے تم اللہ کا نام لو. اگر ایک مسلمان کا میں نہیں لیتا اللہ کا نام, تب بھی حلال نہیں ہوگا. تو اصل ذبح کے ساتھ ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس جانور کو نہ کھائیں جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے. اگر اللہ کا نام ذکر کیا جائے فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. حتیٰ کہ شکار میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر تیر مارا گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے مار دیا, ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ بعض کافر ایسے ہیں بدبخت جو نجس چیز مسلمانوں کو کھلاتے ہیں تو بچیں. ویسے تقویٰ یہ ہے کہ کافر سے بچیں, کافر کا اعتبار کوئی. ایک ہمیشہ یاد رکھو
جس شخص نے ہمارے خدا کو نہ مانا، ہمارے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، ہمارا اس کے کھانے پر کیسے اعتبار؟ یہ تو مسئلہ ہے جائز ہونے کا، بھی جائز تو ہے، اگر ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں وہاں اور کوئی کھانا ملتا ہی نہیں، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ کافر کے ہاتھوں سے نہ کھائے۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، بڑا لمبا سفر تھا اور راستے میں تھک گئے، 500-400 میل کا سفر تھا گاڑیوں میں، تو دوستوں نے کہا کہ جی کسی جگہ ہوٹل پہ رک جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی اگر ہوٹل ہو ہندو کا تو میں تو نہیں پیوں۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب مسئلے میں تو جائز ہے۔ میں نے کہا مسئلے میں تو جائز ہے کہ وہ اگر برتن دھو کر اسی وقت ہمیں چائے وائے بنا دیں دھلے ہوئے برتنوں میں تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بھی مسئلے میں تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایک طبیعت ہے انسان کی نہیں مانتی، ساری زندگی جو اللہ نے بچایا ہے، تو بہرحال میری طبیعت نہیں مانتی۔ کہنے لگے جی اب اس راستے میں تو کسی مسلمان کے ہوٹل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ملک ہی ہندوؤں کا ہے، کافروں کا ہے، اور اس سڑک پہ ہم اکثر چلتے ہیں، ہمیں تو کسی مسلمان کا ہوٹل کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا اب اللہ کی مرضی پر چائے پینا بھی تو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں پیئیں گے تو ہمارا کوئی عمرہ خراب ہو جائے گا، ہم سفر کر رہے ہیں نہیں ملے گی تو نہ صحیح، فی امان اللہ۔ خیر جناب، راستے میں آگے ایک جگہ گاڑی روکی تو اللہ نے مہربانی ایسی فرمائی کہ ہوٹل میں جو ہی داخل ہوئے ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، باقاعدہ اس نے بورڈ لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہماری نیت تھی تو اللہ نے دے دی ہے کہ نہیں دے دی؟ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میرا نام تو بشیر احمد ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اس علاقے میں ہے میرا ہی ایک ہوٹل اور کوئی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا بھی اللہ نے ہماری نیت اچھی تھی تو اللہ پاک نے بھی ہماری مدد فرما دی، ورنہ ہم مسافر اس سڑک کو بھی نہیں جانتے تھے کہاں کی سڑک ہے اور کون سی جگہ ہے۔ ہنڈی کے ذریعے جو پیسے ہم بیچتے ہیں، بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو، ہنڈی کے ذریعے اگر مسلمان ملک میں آپ پیسے بھیجیں اور مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہو تو پھر ناجائز، کیوں؟ مسلمان ملک کو نقصان پہنچانا شریعت میں حرام۔ اگر ملک ہی کافروں کا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہنڈی شنڈی تو اسی طرح ہے نا جیسے صرافے کا ریٹ ہے، ایک آدمی ہمیں 6.25 ریٹ دے رہا ہے اور ایک 7 ریٹ دے رہا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ اس میں کوئی سود کا تو مسئلہ ہے نہیں، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ کیا مسلمان ملک ہے تو نہ بھیجیں تاکہ مسلمان ملکوں کو نقصان نہ پہنچے، اور اگر کوئی کافر وافر ملک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا کافروں کو جتنا نقصان پہنچے اچھی بات۔ مجھے پیشاب کے قطرے کی شکایت ہے، آپ وہم میں نہ پڑیں بہرحال، اور اگر حقیقتاً شکایت ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں۔ ایک رہنمائی یہی ہے آپ کی کہ آپ بلا وجہ پہلے تو وہم میں نہ پڑیں، کیونکہ سب سے زیادہ وسوسہ جو ہے نا شیطان اسی میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ آئندہ نماز نہیں چاہے کہ او یار تیرا تو کپڑا پلیت تھا اور تیرا کپڑا پلیت تھا اور تیرا قطرہ نکلا تھا اور تیرا قطرہ نکل گیا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا۔ یہ سب شیطانی چکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر حقیقتاً بیمار ہو اور کپڑا تمہارا بھیگ جاتا ہے قطرہ آنے سے، تو آخر کپڑا بھیگے گا، کپڑے کو لگے گا، تمہیں معلوم ہوگا، تو پھر تمہیں ہر وضو ہر نماز کے لیے علیحدہ کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں، ختم خواجگان، یہ سب بھائی کوئی قرآن حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ سب ہمارے اپنے اپنے علاقوں کے طریقے ہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ اگر کوئی مر جائے تو 3 دن صبح قبر کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہوتا، گناہ زیادہ ہوتا ہے بدعت کرنے سے۔ اور 7 جمعراتوں تک کھانا کھلاتے ہیں، 7 جمعراتیں یہ بالکل بدعت ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ مولویوں کو تم ویسے خدمت کیا کرو، تمہارے جو علاقے میں عالم ہیں نا مولوی ہے، ان کو ویسے گندم بھیج دی، چاول بھیج دیے، گندم چینی بھیج دی، کبھی کوئی پیسے کیسے دے دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تم نہیں دیتے ہو تو انہوں نے بھی تو کوئی مسئلہ بنانا ہے نا، کہاں جائیں غریب، کہاں سے کھائیں؟ تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ پیدا کیا ہے کہ تیسرے دن کل 7 جمعراتیں اور پھر 40واں، اتنے میں اللہ کرے گا محلے کا اور بھی کوئی مر جائے گا تو ہماری روٹی چلتی رہے گی۔ اصل تم خود تو دیتے نہیں ہو کبھی، اس لیے تم اپنے مولویوں کو اللہ کے بندے بغیر مانگے ہوئے، تاکہ وہ حرام بھی نہ کھائیں، آخر وہ علماء ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بھی ضروریات ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے اچھا کھانے کو،
ان کے بغیر مانگے ہوئے آپ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز پہنچا دیا کریں. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہمیں صحیح بتائیں, فکر نہ کرو, آپ کے چاول روٹی ہم نہیں ختم ہونے دیں. وہ پھر خود بتائے گا کہ بدعت. وہ کہے گا ہے حرام, تم نہیں دیتے تھے تو میں بھی کھلاتا کھاتا رہا. مجھے ملنے کا وقت ہے حاضر جی, میں تو ہر وقت تھا, میں کوئی بڑا آدمی تھوڑا ہوں کہ ٹائم مقرر کروں گا, جب مرضی ہے پکڑ لو. ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا 22/1/92 کو, نابالغ لڑکی تھی, اس کا نکاح ہوا تھا. تو لڑکی کو چاہیے کہ قاضی کو درخواست دے. بالکل قاضی نکاح اگر منسوخ کرے, ہاں بالکل قاضی خود اس کو بلائیں گے, نکاح والوں کو بلائیں گے, سارے فریقوں کو بلائیں گے, پھر باقاعدہ ثبوت لیں گے کہ نکاح کب ہوا تھا. اب لڑکی انکار کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے, پھر وہ لڑکی کو خلو دیں گے, باقاعدہ وہ ڈگری دیں گے اور ختم ہو جائے گا نکاح. میں 9 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے کے بعد عرفات پہنچا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حج ہو گیا تمہارا, ساری رات بھی پہنچ جاتے ہو جاتا. دانت کے اوپر جو سونا لگواتے ہیں, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے ایک صحابی کا جنگ میں ناک کٹ گیا تھا, اس بیچارے نے چاندی کا پترا بنوا کے لگا دیا, تو اس میں بدبو ہو گئی. اس نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ تو بدبو ہوتی ہے, اور مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر سونے کا پترا لگاؤ تو بدبو نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا لگا لو, کوئی بات نہیں. اس لیے علماء نے استنباط کیا کہ یہ منہ کے اندر کی چیز ہے, اگر وہاں سونے کا لگایا جائے تو بدبو نہیں ہوتی, اور کوئی میٹیریل ہو تو اس سے کبھی نہ کبھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے وہ جائز ہے, کوئی منع نہیں. ایک 4 بال 4 حصے سے ایک حصہ کاٹا, بھائی دم سے تو بچ گیا, دم تو نہیں پڑے گی, لیکن آئندہ ایسا نہ کریں کہ ایک حصہ کاٹ لیا 3 رہنے دیے, پھر عمرہ کیا پھر دوسرا حصہ کاٹ دیا, عجیب سا ایک نقشہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو حدیث میں ہے باقاعدہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلہ, حضور نے فرمایا کہ مثلہ نہ کیا کرو کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو اپنے سر کو, یہ کیا کر رہے ہو. چوتھے حصے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بال ہیں, مثلا اتنے بال ہیں, چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے, یہ مراد نہیں چوتھا حصہ سر کا کٹ جائے. ہم نے ماموں سے زمین خریدی تھی اور اس کی رقم اتنی تھی, جتنی بچتی ہے دے دو. حصے کا کیا مطلب ہوا, یا شریعت کے مطابق اگر تم ان کے وارث بنتے ہو تو عالم سے مت فتوا لو کہ بھئی فلاں شخص مر گیا, یہ ورثہ چھوڑ گیا, ہر وارث کا حصہ کتنا بنتا ہے, اس حصے کے مطابق جتنی آپ کا حصہ بنے وہ آپ کا حق ہے, باقی ادا کریں. غسل جنابت پر زخم پر پانی ڈالا جائے, اگر زخم ہے اور خطرہ ہے پانی ڈالنے سے تو آپ مسح کر سکتے ہیں, وہاں پٹی باندھ دیں یا پلاسٹک باندھ دیں, مسح کر لیں, بعد کوئی ضروری نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین, عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر